بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ کل کے سبق میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ حرف ضاد کو بیان کیا گیا۔ امید ہے کہ آپ اسے سمجھ گئے ہوں گے۔ آج بات کرتے ہیں تا سے۔ تا کا مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیاء کی جڑ۔ ہر کوئی اسے سمجھ گیا ہوگا۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، مشق کرتے ہیں۔ تا، تی، تو، اط، اط، اط۔ اس حرف کو ادا کرتے ہوئے اس کو پر کریں گے، یعنی اسے موٹا پڑھیں گے، موٹا، جتنا موٹا ہو سکے۔ اس کے بعد ہے ضا۔ ضا اسے عام طور پر ہم لوگ بچوں کو سمجھانے کے لیے ضو کہتے ہیں، ضو، ضو، تو اس سے کیا کہتا ہے اصل میں؟ ضا۔ تو اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیاء کا کنارہ، یہاں سے ادا ہوتا ہے حرف ضا۔ اسے بھی پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ مشق کر کے دیکھتے ہیں۔ ضا، ضی، ضو، اض، اض، اض۔ اس کو ادا کرتے ہوئے آواز کو جاری رکھیں گے، آواز میں سختی نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد ہے عین۔ عین کی جو اصل پڑھنے کا طریقہ ہے وہ ہے عین، اسے کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کا مخرج ہے وسط حلق۔ اس کے مخرج کیا ہے؟ وسط حلق۔ وسط حلق کسے کہتے ہیں؟ حلق کے تین حصے ہیں، ایک ہے نیچے والا حصہ، ایک ہے بیچ والا حصہ، ایک ہے اوپر والا حصہ۔ تو بیچ والے حصے سے وسط حلق، بیچ والے حصے سے عین ادا ہوتا ہے۔ عین ادا ہوتا ہے اور اس کو ادا کرتے ہوئے نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، سختی بالکل نہیں لائیں گے۔ جب سختی کریں گے تو عین ادا نہیں ہوگا۔ تو ادا کر کے دیکھتے ہیں۔ آ، عی، عو، آ، او، ای۔ تو یہ ہے عین، دم بالکل نرمی کے ساتھ اسے ادا کریں گے۔ آ، ای، او۔ اس کے بعد ہے غین۔ غین کو بھی پڑھیں گے غین۔ اس کا مخرج ہے ادنائے حلق۔ ادنائے حلق، حلق کا اوپر والا حصہ، جو حصہ منہ کی طرف آتا ہے اسے کہتے ہیں ادنائے حلق۔ تو غین کو بھی بہت ہی نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ مشق کر کے دیکھتے ہیں۔ غا، غی، غو، اغ، ایغ، او۔ اس میں بھی آواز جاری رہے گی۔ اس کے بعد ہے فا۔ فا کا پہلے مخرج سنیں۔ فا کا مخرج ہے ثنایا علیاء کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹ کا پیٹ۔ ثنایا علیاء تو ہر کوئی سمجھتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور کنارہ بھی سمجھ رہے ہیں۔ نیچے کا ہونٹ کا پیٹ، جو ہونٹ ہے نیچے والا، اس کا جو بھیگا ہوا حصہ ہے وہاں ثنایا علیاء کا کنارہ کو لگائیں گے۔ مشق کر کے دیکھیں۔ فا، فا۔ ایک بات کا اور خیال رکھیں کہ اس کو ادا کرتے ہوئے آواز جاری رہے گی، آواز بند نہیں ہونی چاہیے۔ آواز بند ہوگی تو کیا ہوگا؟ فا، اف، اف، اف۔ یہ آواز بند نہیں ہونی چاہیے، آواز جاری رہنی چاہیے۔ تو ادا کریں، مشق کر کے دیکھتے ہیں۔ فا، فی، فو۔ یہاں ساتھ سمجھ میں نہیں آئے گا، آواز بند ہو رہی ہے، آواز جاری ہے۔ اف، اف، اف۔ بہت ہی آرام سے، بہت ہی نرمی کے ساتھ اسے ادا کریں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد حروف کی تصحیح ہو جائے گی۔ یاد کا سبق ہے، انشاءاللہ کوشش یہی ہے
کہ حروف تہجی جلد سے جلد پوری کی جائے تاکہ اگلا سبق بھی ہمیں پڑھنا ہے اور حروف تہجی جلد از جلد صحیح بھی کر لیں۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کر دے تو بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔